Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, rules to find particular integral or particular solution which is denoted by yp. Since f of d is equal to x, this is a non-homogeneous linear differential equation. If x is equal to e power x, then value of y denoted by yp is equal to 1 over f of d e power ax. यहाँ पे जो इक्वेशन है नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसी इक्वेशन से वाई पी यानी पार्टिकुलर सोल्यूशन अगर हम मालूम करना चाहे तो वाई पी बराबर होगा 1 ओवर एफ ऑफ डी. इस ई ऑफ डी को हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे और ई पावर ए एक साथ में लिखेंगे. तो इसी नॉन होमोजीनियस इक्वेशन का जो पार्टिकुलर सोल्यूशन है वाई पी है बराबर है 1 ओवर एफ ऑफ डी ई पावर ए एक्स. अब इसी टू फाइंड वैल्यू ऑफ 1 ओवर एफ ऑफ डी ई पावर एक्स, तो यहाँ पे वैल्यू मालूम करने के लिए हम डी की जगह हम ए पुट करेंगे. अगर एफ ऑफ ए नॉन ज़ीरो हुआ तो ये इसका सल्यूशन होगा, ये इसका वैल्यू होगा. और अगर एफ ऑफ ए ज़ीरो हुआ तो फिर हम इसी टू फाइंड वैल्यू ऑफ दिस वन हम मल्टीप्लाई करेंगे ई पावर ए एक्स को एक्स से और इस एफ ऑफ डी का हम डिफरेंशिएशन मालूम करेंगे. फिर इसी डी को हम इसी ए से रिप्लेस करेंगे और इसी तरह ये हमारे पास मतलूबा वैल्यू आएगा. इन केस अगर एफ डैश ए ज़ीरो हुआ तो फिर इसका वैल्यू मालूम करने के लिए हम एक और एक्स का इजाफा करेंगे. इसी एक्स को हम एक और एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे और इसी एफ डैश को हम अगेन डिफरेंशिएट करेंगे और इसी डी को फिर हम ए से रिप्लेस करेंगे और इस तरह ये सिलसिला हम कंटिन्यू करेंगे. Another rule 1 over f of d x power n. This x power n is an algebraic function, so to find value of this expression we have to take this f of d to the numerator. तो ये बनेगा एफ ऑफ डी पावर -1 और एफ ऑफ डी को हम लिखेंगे, एफ ऑफ डी हम लिखेंगे 1 प्लस जी एफ डी या 1 माइनस जी एफ डी पावर -1. तो इसी एफ ऑफ डी को हम ऊपर ले जाएंगे, फिर इसको हम इस तरह लिखेंगे एक्सपेंड दिस बाइनोमियल एक्सप्रेशन एंड देन ऑपरेट. इसकी वैल्यू हम मालूम करेंगे और फिर हम क्वेश्चन को प्रोसेस करेंगे. तो अगर हमारे पास प्रॉब्लम में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, साइन हो या काज हो, तो इसी डी स्क्वायर को हम रिप्लेस करेंगे इसी ए से. तो हम रिप्लेस करेंगे डी स्क्वायर, वी विल रिप्लेस डी स्क्वायर बाई माइनस ए स्क्वायर. इसी तरह हेयर वी विल रिप्लेस डी स्क्वायर बाई माइनस ए स्क्वायर. तो अगर हमारे पास इस किस्म का वैल्यू हो, रिलेशन हो, तो उसकी वैल्यू मालूम करने के लिए हम डी स्क्वायर को माइनस ए स्क्वायर से रिप्लेस करेंगे और इसी तरह यहाँ भी डी स्क्वायर को हम माइनस ए स्क्वायर से रिप्लेस करेंगे. इन केस अब अगर यहाँ पे ये वैल्यू ज़ीरो आ रहा हो, इफ़ वी हैव वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन इक्वल टू ज़ीरो, then to find value of this thing we have to multiply sin x by x and we have to differentiate the function f. So here we will get f dash. बाद में हम डी स्क्वायर को माइनस ए स्क्वायर से रिप्लेस करेंगे. मतलब ये हुआ कि अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, चाहे साइन हो या काज हो, तो हम डी स्क्वायर को माइनस ए स्क्वायर से रिप्लेस करेंगे. अब अगर यहाँ पे ज़ीरो आ रहा हो तो फिर हम न्यूमरेटर को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को हम डिफरेंशिएट करेंगे और फिर डी स्क्वायर को हम रिप्लेस करेंगे बाई माइनस ए स्क्वायर से. एक और रूल है 1 ओवर एफ ऑफ डी ई पावर ए एक्स पाई ऑफ एक्स. यहाँ पे दो फंक्शन है और इसके साथ एक इन्वर्स ऑपरेटर है. तो हम ई पावर ए एक्स को शिफ्ट करेंगे लेफ़्ट साइड में और इसी डी को हम रिप्लेस करेंगे बाई डी प्लस ए और ये फंक्शन अपने हालत में रह जाएगा. वी हैव टू कैरी दिस फंक्शन टू द लेफ्ट साइड एंड वी विल रिप्लेस डी बाई डी प्लस ए and this function will be on its own place. This is also a result. ये एक रिज़ल्ट था, थ्योरम था जो कि हमने प्रूव किया है.
ون اوور ڈی پلس اے پائی آف ایکس. اگر یہاں پہ پلس ہو اور ایک فنکشن ہو تو اسی پلس کو ہم یہاں پہ مائنس لیتے ہیں, ایکسپوننشیل میں ای پاور مائنس اے ایکس لیتے ہیں. پلس ہو تو یہاں پہ مائنس لیتے ہیں, انٹیگریشن کے اندر اسی مائنس کو پلس لیتے ہیں اور اسی فنکشن کو ہم یہاں پہ لیتے ہیں. تو یہاں پہ ایک فنکشن ہے اور اس کے ساتھ ایک انورس آپریٹر ہے, تو اس کی ویلیو ہم اسی فارمولے سے معلوم کریں گے. پلس ہے تو یہاں پہ مائنس آئے گا, یہاں پہ پلس آئے گا اور یہ فنکشن یہاں پہ ایز اٹ از آئے گا. اب اسی رزلٹ کو ہم نے پروو کرنا ہے. یہاں پہ ایک رزلٹ ہے اور اسی رزلٹ کو پروو کرنا ہے تو اسی ڈی کو ہم ریپلیس کریں گے اے سے, اور اگر یہ ایف آف اے نان زیرو ہوا تو ہمارے پاس یہ مطلوبہ ویلیو ہوگی. اگر یہ زیرو ہوا تو پھر یہاں پہ ہم ایکس لگائیں گے اور یہاں پہ ایف ڈیش ڈی, اور ایف ڈی کو ہم ڈی کی جگہ ہم اے پٹ کریں گے تو ایف ڈیش اے ہم یہاں پہ یوز کریں گے. اب یہاں پہ ہم اسی رزلٹ کو پروو کرنے والے ہیں جبکہ ایف آف اے نان زیرو ہے. فرسٹ ڈیریویٹیو ای پاور اے ایکس اکول ٹو اے ای پاور اے ایکس, سیکنڈ ڈیریویٹیو ای پاور اے ایکس اکول ٹو اے اسکوائر ای پاور اے ایکس, انٹ ڈیریویٹیو ای پاور اے ایکس اکول ٹو اے پاور این ای پاور اے ایکس. اب یہاں پہ ایف آف ڈی ای پاور اے ایکس ہے تو ایف آف ڈی کی ویلیو ہم نے پٹ کیا اور یہ ایکسپوننشیل ہے, آپریٹنگ بوتھ سائڈز بائی ون اوور ایف آف ڈی. دونوں سائڈ میں ہم نے انورس آپریٹر کو یوز کیا. اب یہ ایف آف ڈی یہ دونوں آپس میں کینسل ہوں گے, یہ والا اور یہ والا کینسل ہوگا تو ہمارے پاس ای پاور اے ایکس آئے گا. یہاں پہ اگر ہم دیکھ رہے انٹ ڈیریویٹیو ای پاور اے ایکس ہمارے پاس یہ آتا ہے یہ والا, اور یہ اے ون ہے تو یہ اپنی جگہ پہ آ گیا, اور این مائنس ون ڈیریویٹیو ای پاور اے ایکس یہاں پہ نظر آ رہا ہے. یہ اے ٹو اپنی جگہ پہ آئے گا اور این مائنس ٹو ڈیریویٹیو ای پاور اے ایکس یہاں پہ آ گیا. اس طرح ان دونوں کا پراڈکٹ یہاں پہ ہے. اب اگر اس کو ہم دیکھ لیں تو ای پاور ایکس یہاں پہ ہم نے لکھا ہے. اب یہاں پہ بریکٹ میں ای پاور ایکس کامن ہے تو اس کو ہم نے یہاں پہ لکھا ہے, اور یہ ون اور ایف آف ڈی اپنی جگہ پہ ہے. اب ہم دیکھتے ہیں ای پاور ایکس اپنی جگہ پہ ہے, ون اور ایف آف ڈی اپنی جگہ پہ. اب یہ بریکٹ برابر ہے ایف آف اے اور ساتھ میں ای پاور اے ایکس ہے. اب اسی ای پاور اے ایکس کے ساتھ ہم ون اور ایف آف ڈی لگاتے ہیں اور ای ایف آف اے یہاں پہ رکھتے ہیں. اب اسی ایکسپریشن کو ہم یہاں پہ رکھتے ہیں اور اسی ایف آف اے کو ہم دوسری سائڈ پہ لے جاتے ہیں, تو یہ ہمارے پاس رزلٹ ثابت ہو گیا. ون اوور ایف آف ڈی ای پاور اے ایکس اکول ٹو ون اوور ایف آف اے ای پاور اے ایکس. ایف آف اے کیا ہے؟ ایف آف اے اسی کو ہم ایف آف اے کہتے ہیں. دس از ویلیو آف ایف آف اے. اگر یہاں پہ زیرو ہو, ان کیس اگر یہاں پہ زیرو ہو آ جائے تو پھر ہم کیا کریں گے؟ ایف ہیئر وی ہے ایف وی فائنڈ ویلیو آف ایف آف اے ایکول ٹو زیرو اینڈ ون, دین رول فیلس, پھر یہ رول فیل ہوتا ہے. دین ون اوور ایف آف ڈی ای پاور ایکس ول بی ایکول ٹو ایکس, تو پھر ہم اسی کو ایکس سے ملٹیپلائی کریں گے اور یہاں پہ ایف آف ڈی کو ہم ڈفرینشیٹ کریں گے اور ای پاور اپنی جگہ پہ. اب پھر ڈی کو ہم ریپلیس کریں گے اے سے, یعنی اگر ایف آف اے زیرو آ رہا ہو تو پھر ہم ای پاور اے ایکس کے ساتھ ایکس لگائیں گے, نیچے والا ایف آف ڈی ڈفرینشیٹ کریں گے اور اس کے بعد ہم ڈی کو ریپلیس کریں گے اے سے. اب اگر یہ فنکشن اگر یہاں پہ ویلیو زیرو آ رہا ہے تو پھر اس کی ویلیو معلوم کرنے کے لیے ہم یہاں پہ ایک اور ایکس لگائیں گے, یہ فنکشن اپنی جگہ پہ لائیں گے, اسی سنگل ڈیریویٹو کو ہم اگین ڈفرینشیٹ کریں گے, پھر یہاں پہ ڈی کی جگہ ہم اے ریپلیس کریں گے. تو اسی طریقے سے ہم ویلیو معلوم کریں گے. اب ہم کویسچن حل کرتے ہیں. اس کو ہم کس طرح حل کریں گے؟ لیتے ہوئے اس کو ہم اس طرح لکھ سکتے ہیں. اب اگر یہاں اسی فنکشنوں کو اگر ہم زیرو کر لیں تو پھر یہ ایکویشن ہوموجینس ایکویشن بنے گا. اگر اسی وائی کو بھی ہم اگنور کریں تو یہ آکسیلری ایکویشن یا کریکٹرسٹک ایکویشن ہے. اسی ایکویشن کو ہم اس طرح لکھ سکتے ہیں اور اس سے ویلیو آف ڈی یہ نکلتا ہے. دیز ٹو آر دی ریپیٹیڈ روٹس آف دس quadratic equation. Now the complementary function is equal to yc is equal to c1 plus c2x e power minus 3x. This minus 3 is here. اب یہاں سے ہم this y اسی y کو ہم ریپلیس کریں گے y p سے اور اسی ایف آف ڈی کو ہم دوسری سائڈ پہ لے جائیں گے. اب یہاں پہ
ہم پٹنگ کرتے ہیں ایف آف ڈی کیا ہے. دس از ایف آف ڈی اور یہ ایف آف ڈی برابر ہے ڈی پلس 3 ہول اسکوئر. تو ایف آف ڈی کی ویلیو برابر ہے ڈی پلس 3 ہول اسکوئر. اب یہاں پہ ہم ڈی کو ریپلیس کریں گے اسی 3 سے, ریپلیس ڈی بائی 3. تو یہاں پہ ہم نے ڈی کو 3 سے ریپلیس کیا. سو یہ ہمارے پاس پارٹیکولر سولوشن یا پارٹیکولر انٹیگرل آ گیا. دی کمپلیٹ سولوشن از وائی سی پلس وائی پی. تو وائی سی کی ویلیو یہاں پہ معلوم ہو چکا ہے اور وائی پی کی ویلیو یہ والا ہم نے معلوم کیا ہے. تو یہ ہم نے یہاں پہ رکھا. دس از دی کمپلیٹ سولوشن آف دا ابو. اٹ از اے سیکنڈ آرڈر نان ہوموجینس لینئر ڈفرینشیل ایکویشن. اسی ایکویشن کو ہم اس طرح لکھ سکتے ہیں. اب اگر یہاں سے ہم اسی ایکسپریشن کو لے, اگر ہم اسی رائٹ سائڈ کو 0 کر لے اور اسی وائی کو اگنور کرے, تو یہ جو ایکویشن ہے دس از آکسیلری ایکویشن اور کیریکٹرسٹک ایکویشن. اس کو ہم اس طرح لکھ سکتے ہیں اور اسی ایکویشن سے ہم ڈی کی ویلیو معلوم کر سکتے ہیں. یہاں پہ ویلیو آف ڈی ریپیٹڈ ہے تو کمپلیمنٹری فنکشن ہم اس طرح لکھیں گے وائی سی اکول سی 1 پلس سی 2 ایکس ای پاور 3x. اسی 3 کو ہم نے یہاں پہ لکھا ہے. اب اسی ایکویشن سے ہم وائی ویلیو آف وائی نکالتے ہیں. یہاں پہ یہ جو وائی ہے یہاں اسی وائی کو ہم یہاں پہ وائی پی بنائیں گے. اسی ایف آف ڈی کو ہم یہاں پہ شفٹ کریں گے تو یہ 1 اور ایف آف ڈی آ گیا. اب ایف آف ڈی کیا ہے, ایف آف ڈی از اکول ٹو ڈی اسکوائر مائنس 6d پلس 9. تو یہاں پہ 3 ٹرمز ہے, فرسٹ ٹرم, سیکنڈ ٹرم, تھرڈ ٹرم, تینوں کے ساتھ ایف آف ڈی ہے. تو اور ایف آف ڈی کی ایکچوئل ویلیو یہاں پہ ہم نے پٹ کیا ہے. تینوں ٹرم کے ساتھ ایف آف ڈی آئے گا اور ایف آف ڈی کی جو ویلیو ہے وہ یہاں پہ نظر آ رہی ہے. اب یہاں پہ ہم پٹنگ کرتے ہیں. وی ول ریپلیس ڈی بائی 3. تو جب یہاں پہ ہم ڈی کو 3 سے ریپلیس کریں گے تو یہ ڈینامینیٹر 0 بنتا ہے. اب یہاں پہ جو ڈی ہے اسی ڈی کو ہم ریپلیس کریں گے -2 سے. تو یہاں پہ -2 سے ریپلیس ہو گیا ہے. اب یہاں پہ ہمارے پاس ایکسپوننشیل فنکشن نہیں تھا. ڈیئر اسٹوڈنٹ اسی بات کو نوٹ کر لیں, یہاں پہ ایکسپوننشیل فنکشن نہیں تھا تو ہم نے ای پاور 0x لگایا. اب log 2 اپنی جگہ پہ آئے گا اور اسی 0 کو ہم نیچے ڈی کی جگہ ریپلیس کریں گے. وی ول ریپلیس ڈی بائی 0. تو یہاں پہ 0 اسکوئر آئے گا, یہاں پہ 6 آئے گا, یہاں پہ 9 آئے گا. اب ہم دیکھتے ہیں چونکہ یہاں پہ جب ہم نے ڈی کو ریپلیس کیا بائی 3 تو 0 آ گیا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں پہ ہم x کا یوز کریں گے. نیومریٹر میں ہم x سے ملٹیپلیکیشن کریں گے اور یہاں پہ ہم ڈفرینسیشن کریں گے. ڈی اسکوئر کا ڈیریویٹیو ہے 2d اور 6d کا ڈیریویٹیو ہے 6 اور 9 کا ڈیریویٹیو 0. تو یہ آ گیا. اب اور یہاں پہ سمپلیفیکیشن ہے یہ والا آ گیا اور یہاں پہ سمپلیفیکیشن ہے یہ آ گیا. ای پاور 0x ایکول ای پاور 0 ای پاور 0 ایکول 1 تو ختم ہوا. اب یہاں پہ ہم دوبارہ ویلیو پٹ کرتے ہیں. ناؤ وی ول پٹ فار ڈی ریپلیس ڈی بائی 3. تو ڈی کی جگہ جب ہم 3 ریپلیس کریں گے تو یہ دوبارہ 0 آ گیا اور یہاں پہ سمپلیفیکیشن ہے, یہاں بھی سمپلیفیکیشن ہے. جب یہ 0 آ گیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں پہ ایک اور x سے ہم ملٹیپلائی کریں گے تو یہ x بنے گا x اسکوئر اور یہاں پہ ڈفرینسیشن کریں گے 2d مائنس 6 کا ڈفرینسیشن ہے 2 اور 6 کا ڈفرینشیشن 0 جو ہم یہاں نہیں لگاتے ہیں اور یہ دونوں ٹرم آلریڈی سمپلیفائی ہو چکے ہیں. اب یہاں پہ 6 ڈیوائڈ بائی 2 ہمارے پاس آتا ہے 3. تو دس از وائی پی. اب وائی از اکول وائی سی پلس وائی پی. تو وائی سی کی ویلیو ہم نے یہ معلوم کیا ہے اور وائی پی کی ویلیو یہ سارے وائی پی کی ویلیو جو کہ یہاں پہ ہم نے پٹ کیے. تو یہاں پہ جو ریلیشن ہمیں نظر آ رہا ہے دس از دی کمپلیٹ سولوشن آف دا ابو non homogeneous second order linear differential equation. Thank you.